کوئی ایسے بزرگ آ جاتے ہیں جب مٹی کے آپ کی چیزیں بنی ہوئی دیکھتے ہیں ہمیں بچپن یاد آ جاتا ہے. پڑھنے والا لو تو کہہ دیتا ہے لیکن لو ہوتا نہیں ہے. لو کے بجائے قبروں میں پہنچ گئے ہیں لیکن لو کی بنیاد سیٹ نہیں ہوئی. السلام علیکم. GNN+ کے ساتھ آپ کا میزبان عاطف شریف آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج میں آپ کی ملاقات کرواؤں گا رحیم یار خان سے تعلق رکھنے والے احمد حسن سے. میرے سے احمد حسن موجود ہے. احمد حسن نے یہاں کراچی میں سی ویو کے مقام پر مختلف چیزیں بنائی ہیں, مختلف شاہکار بنائے ہیں. اب اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں وہ تمام شاہکار. میرے ساتھ احمد حسن صاحب موجود ہیں. احمد حسن صاحب بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. مجھے یہ بتائیے گا اتنی سارے پاکستان کے ماڈلز آپ نے بنا دیے, کیا وجہ ہے اس کو بنانے کی اور کتنے عرصے میں یہ سارے بنائے؟ یہ سر وجہ یہ ہے کہ جیسے کہ نیا سال آنے لگ رہا ہے تو میں نے نئے سال کی خوشیاں بانٹنے کے لیے اللہ میاں آنے والا سال ہمارا اچھا دکھائی دے اس کی تیاری کر رہا ہوں. اور یہاں پہ میں نے پہلے آ کے کنواں کھود کے میں نے یہ پوری جگہ گیلی کر کے اپنے ماڈل بنانا تیار کیا. لوگ میری محنت کو دیکھ بھی رہے ہیں اور سراہ بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایسے محنت کر رہا ہوں. اور میں نے اپنا رہائش گاہ بھی یہیں پہ بنایا ہوا ہے. یہ سامنے آپ کے کیمپ لگا ہوا ہے. 24 گھنٹے ہم یہیں پہ ہوتے ہیں. ہم 2 بندے ہیں میرے ساتھ, موسیٰ ہے اور میں ہوں. موسیٰ ابھی کہیں کھانا لینے کے لیے گیا ہے. میں جو بیٹھا ہوں فی الحال میں ہی بیٹھا ہوا ہوں. اور یہ جو ماڈل آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے کہ تاج محل محبت کا مقام. اور دوسری بات ہوگی ہمارے سامنے ایک مسجد اقصیٰ جہاں پہ یہ ہمارے آج گزر رہا ہے سال, اس میں ہمارے ساتھ یہ اسلامی ملک پہ یہ حالات ہوئے. اور سامنے ہے بادشاہی مسجد اور اس کے ساتھ ہے قائد اعظم کا مزار. قائد اعظم کا مزار ہے خیبر پاس کے پاس ہے جل پری جو ساحل کا روپ دیا ہے. میں نے ساحل کے کنارے پہ بیٹھا ہوں. اور ایجپٹ کا ایک دیا ہے ابو ہول جو شیر بیٹھا ہوا ہے. اور جو مقصد ہے آپ اور کچھ دیکھا ہے, سبھی محبت کا میرا پیغام ہے کہ میری محبت کو دیکھیں اور میری محبت اسرائیں. اچھا, پاکستان کی محبت میں آپ نے مختلف اشیاء بنا دی, مختلف شاہکار بنا دیے. کتنا عرصہ لگا آپ کو یہ ساری چیزیں بنانے کے لیے؟ یہ تقریباً میرا سارا کام کم سے کم 8 دن کا ہے. اچھا, 8 دن کا. جی. اور آپ یہیں رہتے ہیں, یہیں بناتے ہیں یہ؟ جی سر. اچھا, تو اس میں آپ ایک مجھے دلچسپ چیز نظر آئی کہ اس میں لو لکھا ہوا ہے لیکن وہ الٹا لکھا ہوا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ لو کبھی سیدھا ہوا ہے؟ دیکھیں, لو کے پیچھے رانجھا, اس نے کن پھڑوا دیے. ہیر, سسی, سارے ہم پاکستان میں دیکھ چکے ہیں. لو کے بجائے قبروں میں پہنچ گئے ہیں لیکن لو کی بنیاد سیٹ نہیں ہوئی. آج اس کی کہانیاں چل رہی ہیں لیکن لو کی بنیاد نہیں ہوئی. اسی لیے میں نے لو کو الٹا اس لیے لگا کہ میرا محنت دیکھ کر میرے سے محبت کرنے والے یہ سوچیں کہ لو کیوں لکھا ہے ایسے الٹا کر کے, کہ آپ نے لو ایسا الٹا لکھا ہے کہ پڑھنے والا لو تو کہہ دیتا ہے لیکن لو ہوتا نہیں ہے. اچھا, تو ویسے کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو یہ تمام چیزیں بناتے ہوئے؟ اس محنت کے پیچھے کیا راز ہیں؟ اس محنت کے پیچھے یہ راز ہیں کہ ایک میں غریب سبزی بیچنے والا ہوں. گاؤں میں اکثر موٹر سائیکل پہ سبزیاں بیچتا ہوں. ٹھیک ہے, جب وہاں کے حالات ایسے ہوئے منسلک نہیں ہوا, میں تقریباً کراچی میں 8 سال کے بعد آیا ہوں. پہلے میں نے وقت یہیں پہ گزارا, بچپن یہیں پہ گزارا. ہمیں سی ویو سے یہاں سے CBC کنٹونمنٹ بورڈ DHA نے سب کو اونٹ گھوڑے یہ سارا کچھ بگا دیے تھے. لیکن ہمارے حالات ایسے ہو گئے تھے, بھوک سے مر رہے تھے. ابھی بھی میں کم سے کم گاؤں میں 3 سے 2.5 لاکھ کا میں قرضہ ہی بیٹھا ہوا ہوں. دوسروں سے قرضہ لے کر میں نے اپنا گزر بسر چلایا ہوا ہے, جس میں گھر کا سرکٹ نہیں چلتا. یہاں پہ آتا ہوں, اپنی محنت کر کے بیٹھتا ہوں. کوئی بھائی آ کر مجھے 10 دے دیتا ہے, کوئی 5 دیتے ہے, کوئی 20 دے دیتا ہے. مجھے یہ امید ہوتی ہے کہ مجھے شام کو دہاڑی 1000-1200 میری بن جاتی ہے. اچھا, تو کراچی کے شہریوں کا کیا رسپانس ہوتا ہے؟ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں, کیسا رسپانس ہوتا ہے آپ کا؟ کیسے وہ ملتے ہیں آپ کے ساتھ آ کے اور یہ تمام چیزیں بناتی ہے دیکھ کر کیا ان کے ریئیکشنز ہوتے ہیں؟ سر یہ تو میں نہیں کہہ سکتا مجھے کیا آ کر ملتے ہیں. آپ عوام آپ کے سامنے ہیں, آپ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں. کیا آپ کو یہ دیکھ کر کیا تازگی محسوس ہوتی ہے؟ آپ کو کبھی بچپن بھی کوئی ایسے بزرگ آ جاتے ہیں جب مٹی کے آپ کی چیزیں بنی ہوئی دیکھتے ہیں ہمیں بچپن یاد آ جاتا ہے
किसी की यादें ताज़ा हो जाती हैं। लेकिन मेरे तो अंदर का दिल का आर्ट है। ना ही इतनी क्लासें ली है, ना मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ। एक गरीब का बच्चा हूँ, बकरियाँ चराने वाला, ठीक है, और मोटरसाइकिल पे फल फ्रूट बेचने वाला, कभी अमरूद, कभी कुछ, कभी शकरकंडी, ऐसे बेच कर मैं गुजारा करता हूँ। अच्छा, आपने शहर कायद में मोहब्बत की दास्तान रकम कर दी है, आपने अब मोहब्बत के अंदर ये तमाम चीज़ें बना दी हैं और फिर लव का उल्टा लिखे जाना, तो कराची वालों के लिए क्या मोहब्बत का पैगाम देना चाहेंगे? वो कहते हैं ना, कोई किसी इंसान को क्या देगा, लव का मायना मैं बताऊं, कोई किसी इंसान को क्या देगा, आरिफ मट्टी तो एक बहाना है, रिज्क तेरा खुदा देगा। क्या बात, ठीक है। अगर लव की पहुंच बोलते हो, लव की कुछ पहुंच नहीं है, देखने वाला ऊपर है, देगा तो वही देगा, नहीं देगा तो वही नहीं देगा। जनाब देखें, अल्लाह मियाँ जब किसी को अनायत बख्शता है ना, वो बोलता है एक चीज़ मैं छोड़ रहा हूँ, दूसरी चीज़ मैं दे रहा हूँ। जब कराची में मैं अपने हालात ऐसे कर दिए थे, अपने आप को मैं ख़त्म करने वाला था। जब कराची में आया, यतीम था, अब्बू नहीं था, अम्मी थी, हमारा गुसर बसर नहीं हो रहा था, दिल आखिर टूट ही जाता है। वहाँ से मैं भाग के कराची में आया। जब कराची में आया, इधर उधर काम देखा, ढूंढा, कोई काम नहीं दे रहा था, क्योंकि उस वक्त मेरा आईडी कार्ड नहीं बना था। उस वक्त मैं तकरीबन 11 से 12 साल की उम्र में था, और लोग मुझे ऐसी नज़रों से देखते थे कि मैं ख़ुद अपने आप को कैसे समझता था। जब मैं सैले समंदर पे आया तो अपने आर्ट को यहाँ पे देखा कि बच्चे खेल रहे हैं, तो मैंने बोला क्यों ना कि इन बच्चों के साथ खेलना बैठ जाऊं। जब मैं बच्चों के साथ खेलना बैठ गया तो मैंने कुछ ऐसा अजूबा बना दिया कि लोग देखने पे मुंतज़िर हो गए।